تو جی قل اللہ احد آپ دیکھ رہے ہیں، قل یہ قل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جیسے ہماری دوسری جو ہیں وہ صورتیں بھی قل سے جو ہیں سٹارٹ ہوئی تھی. تو یہ قل سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے کیا مقصد ہے، مطلب جب آپ سے کہا جا رہا ہے قل آپ کہہ دیجئے، رائٹ؟ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کہہ دیں گے نا، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یہ آپ جو ہیں لوگوں کو یہ کہہ دیجئے، لوگوں کو یہ بتا دیجئے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہوئے یہ کہہ دیتے نا، دیکھیے هو اللہ احد، شروع کرتے ہوئے ہی آپ یہ کہتے هو اللہ احد، رائٹ؟ تو یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہی تھا نا، مطلب جتنا پورا کا پورا قرآن ہے وہ سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے ہی لیا ہے نا. تو پھر اگر کل نہ بھی کہتے تو پھر بات تو بن جاتی نا، لیکن یہ کل جو ہے پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ I think آپ سمجھے ہیں. دیکھیے یہ پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ تو اللہ پاک کی طرف سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا ہے نا، رائٹ؟ تو آپ بے شک بتاتے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں یا اللہ پاک نہیں کہہ رہے، تو اصل تو یہی پتہ ہی تھا کہ بھئی اللہ پاک کی طرف سے ہے. تو پھر یہ کل جو ہے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہوئی یہاں پر؟ کوئی ڈائریکٹ چیزیں پوچھی جا رہی تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید اس وجہ سے. ہاں دیکھیں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ قرآن میں اس کے علاوہ جہاں پر بھی ایک صیغہ آئے گا نا، آپ دیکھیں گے عربک میں آتا ہے یسألونکا. یسألونکا معنی ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں. تو یہ ٹرینڈ ہے کہ جب بھی آپ کو ملے گا نا یسألونکا، وہ آ کے آپ سے پوچھتے ہیں، تو پھر آگے سے کہا جاتا ہے قل آپ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب میں کہہ دیجئے. چلیں وہاں پر آپ کی بات تو ٹھیک ہے، تھوڑی سی ایک مناسبت ہوتی ہے، رائٹ؟ پورے قرآن میں ایسے ہی ہے کہ جہاں پہ آتا ہے کہ وہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے، سوائے ایک جگہ کے اوپر، وہاں پر اللہ پاک نے خود سے جواب دیا ہے کل کا صیغہ جو ہے نا اس کو نکال کے، رائٹ؟ اچھا چلیں اگر اسی کو لے لیتے ہیں نا، تو یہ یہاں پر تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں پوچھا بھئی، پیچھے تو کوئی ایسا صیغہ نہیں آ رہا جس میں پتا ہو کہ بھئی یسألونکا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے. تو ایک طرح سے جو آپ نے بات کی نا، کل ہم شان نزول میں پڑھے تھے، وہ آ کر بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، رائٹ؟ مشرکین مکہ ہوں یا کوئی بدو ہو یا اس کے بعد یہودی ہوں، وہ آ کر بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، وہ پوچھتے تھے کہ آپ کا رب جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک رب ہے، اس کا کوئی آپ صفت تو بتائیے کہ وہ کیسا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، رائٹ؟ وہ کس طرح کا ہے؟ تو وہ چونکہ سوال ان کے بہت سارے آ رہے تھے، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کل. یہ اس کا ایک جو ہے جواب ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ جب اس میں کل کہہ دیا جاتا ہے نا، دیکھیے یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ کمپنی کے بڑے وہ مطلب مینیجر ہیں یا آپ کمپنی ایک چلا رہے ہیں، لیکن کمپنی کا پیچھے ہیڈ کوارٹر جو ہے، جو بڑا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے ایک لیٹر آتا ہے اور وہ آپ سارے اپنے امپلائی جو ہیں ان کو جمع کرتے ہیں، اور اس کے بعد نا وہ جو لیٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بھئی چلو ان کے سامنے پڑھیے. یہ بڑا جو باس ہیں، بڑے سی ای او ہیں، ان کی طرف سے ہے. تو وہ جب لیٹر آتا ہے نا اس پہ لکھا ہوتا ہے، دیکھیے آپ اس پہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جیسے الف سے لے کے یہ تک جیسا لیٹر لکھا ہوا اس کو ویسے ہی پڑھ دیے. تو اگر اس کے اوپر ایسے لکھا ہوا ہے نا کہ دیکھیے کہ میری طرف سے آپ کمپنی والوں کو کہہ دیجئے، تو آپ اس کو لیٹر کو ایسے ہی پڑھتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ اس کے اندر کسی قسم کی جو ہے چینجنگ کریں، رائٹ؟ تو یہ جب کل کہا جاتا ہے نا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہا گیا نا، مطلب آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کل کہہ کے کہیے، تو آپ نے قرآن کو اسی طرح سے کہا. جی تو معنی کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے تھے، لیکن جیسا آپ کو کہا گیا نا، جب آپ کو کہا گیا کہ کل کے ساتھ کہیے تو آپ نے کل کے ساتھ کہا. جہاں پر آپ کو کل کے بغیر کہا تو وہاں پہ آپ نے جو ہے نا کل کے بغیر کہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی چیز جو ہے اس قرآن کے اندر ایڈیشن جو ہے وہ نہیں کی. جیسا آپ کو کہا گیا آپ نے اسی طرح سے جو ہے آگے کہہ دیا، رائٹ؟ اور یہ کل، اور اگر ایک اور طرح سے آپ دیکھیے کہ اگر یہ تھوڑا سا سسپینس بھی ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جیسے کیوراسٹی جو ہے نا اس کو بڑھانے کے لیے جیسے کہا جاتا ہے کل
آپ اگر کسی کو کہہ رہے ہیں نا اور کہہ رہے ہیں کل آپ کہہ دیجئے، تو سارے لوگ جو ہے نا متوجہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا چیز جو ہے یہ کہی جا رہی ہے، تو لوگوں کی توجہ لینے کے لیے بھی جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے، رائٹ. تو یہ تو کل جو ہے اس کے بارے میں تھا. اب جو نیکسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ ہوا، رائٹ. تو اب تھوڑا سا شاید آپ کو نہ پتا ہو کہ ہوا جو ہے نا یہ عربک کے اندر نا یہ پرو ناؤن ہے، رائٹ. یہ پرو ناؤن ایسے ہے کہ ہوا جب ویسے آپ تو فیملیئر ہوں گے ہوا سے، لیکن یہ پرو ناؤن ہے. اور پرو ناؤن آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی لینگویج میں تب یوز ہوتا ہے کہ پہلے اس سے پہلے ناؤن آیا ہو. اگر ناؤن پہلے آیا ہو تو اس کے بعد پرو ناؤن جو ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے، رائٹ. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز لکھتے ہیں نا تو پہلے لکھیں اسلم از اے گڈ پلیئر. آگے جب آپ پیریڈ لگاتے ہیں پھر لکھتے ہیں ہی از. اب آپ ہی جو ہے اس کا یوز کر رہے ہیں، تو عربک میں جو یہ ہوا ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے ہی. اس کو آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہی، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ آپ کو دیکھیں نظر آ رہا ہے یہاں پر. یہ ہی جو ہے نا ٹرانسلیشن ہے کس کی؟ یہ ہوا کی ادھر، رائٹ. تو اب یہ کوشچن یہ ہے کہ آپ دیکھیے کوئی بھی لینگویج ہو، اردو ہو یا آپ کے پاس انگلش ہو، اس کے اندر پرو ناؤن تب آتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے پیچھے ناؤن آیا ہو. اگر ناؤن پہلے آ گیا ہے نا اس کے بعد اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے کلام کے اندر پرو ناؤن سے. لیکن اگر آپ یہ سورہ جو ہے سٹارٹ کر رہے ہیں، سورہ جو ہے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ آپ سورہ سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بھئی پیچھے تو کوئی پرو ناؤن نہیں آ رہا، رائٹ. پیچھے جو ہے کوئی ناؤن نہیں آ رہا، تو پھر یہ پرو ناؤن جو ہے اس کو کیوں یوز کیا گیا ہے؟ جی تو پہلے تو سوال یہ ہے کیا پیچھے ناؤن آ رہا ہے؟ مطلب اگر ناؤن آ رہا ہوتا ہے نا، مطلب اللہ کا نام پہلے آ گیا ہوتا، اللہ کا نام بعد میں آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا ہوا کے بعد اللہ کا نام ہے. ہوا سے پہلے اگر اللہ کا نام آ رہا ہوتا ہے نا پچھلے سینٹینس میں، تو اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ اس پرو ناؤن کے ساتھ، رائٹ. تو کیا وجہ ہے کہ یہ پرو ناؤن آیا؟ چھ جائے کہ اس سے پیچھے ناؤن بھی موجود نہیں ہے. تو اصل دیکھیے پرو ناؤن جو ہے نا یہاں پر یوز تو ہوا ہے نا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ تھی جو میں نے آپ کو کل جو ہے پیچھے قل یا ایھا الکافرون جو ہے نا اس کا ترجمہ بتایا تھا. اس کا بتانے کا مقصد یہی تھا کہ وہاں پر جب اللہ پاک کا تعارف ہو گیا تھا نا، مطلب یہاں پر کہا گیا کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت نہیں کرتے، رائٹ. یہ ایک دفعہ جب ہو گیا تھا نا تو وہاں پر چونکہ انٹروڈیوس کروا دیا گیا تھا، اس لیے یہاں پر جو ہے نا پرو ناؤن آیا. وہاں پر اللہ پاک کو نا کائنڈ آف انٹروڈیوس کروا دیا گیا تھا، اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے پرو ناؤن آیا، رائٹ. تو اس کی ہوا لانے کی جو ہے نا ایک یہ وجہ ہے پرو ناؤن لانے کی، جو ایک سب سے بڑی وجہ ہے نا، رائٹ، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو یہاں پہ روکا ہے. دیکھیے کہ اللہ جو ہے نا جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اللہ پاک یہی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے. اب یہ فطرت پہ پیدا ہونے کا مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے نا اس کے دل کے اندر یہ چیز ودیت کی ہوتی ہے کہ وہ اٹریکٹ ہو کس کی طرف؟ اپنا جو خالق ہے، کریٹر ہے، اس کی طرف سے، اس کی طرف. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا اس کا شعور جو ہے نا تمہارے اندر جو ہے نا پہلے سے موجود تھا، رائٹ. وہ کائنڈ آف ان نون ہے، رائٹ. لیکن تم ہی جو ہے اس کو بھول چکے ہو. تو اسی لیے چونکہ وہ کانسیپٹ جو ہے ہر انسان کے اندر موجود تھا، اسی لیے وہ فیملیئر تھا. کائنڈ آف وہ ناؤن آپ اس کو کنسیڈر کر لیں، اور جو یہاں پر جو آپ کے پاس ہوا آ رہا ہے یہ اس کا پرو ناؤن ہے. تو یہاں پہ اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بندے، جو میں تمہیں یہ اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہوں یا خدا کا جو تعارف دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نیا نہیں ہے، رائٹ. اور یہ کوئی نیا نہیں ہے، اسی لیے جو ہے نا یہاں پر جو ہے اللہ پاک نے جو ہے نا پرو ناؤن جو ہے نا اس کو یوز کیا ہے، رائٹ. تو یہ بھی اس کی ایک جو ہو سکتی ہے. یا جو مشرکین مکہ جو آ کر سوال کر رہے ہیں نا، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا کانسیپٹ جو ہے نا کوئی آپ لوگوں کے لیے ہی، ویسے اللہ پاک جو ہے نا وہ فیملیئر ہیں. اللہ پاک کو ہر ایک جو ہے نا وہ جانتا ہے، لیکن جو آپ ہے نا آپ اس سے ان نون ہے، رائٹ. آپ اس کو نہیں جانتے، رائٹ. اسی لیے اس کی جگہ جو ریپلیس کیا ہے کہ رائٹ پرو ناؤن کو. کیونکہ ایک کنسیپٹ دیکھیے، اگر کوئی شخص جو ہے نا آپ کے ہاں بڑا فیملیئر ہو نا،
آپ لوگ اس کو جانتے ہیں رائٹ. اور اگر کوئی وہاں پر ویسے بیٹھا ہو تو اگر وہ کو پوچھے بھئی یہ کون ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں آپ اس کو نہیں جانتے، آپ اس کو نہیں جانتے رائٹ، آپ اس کو نہیں جانتے، یہ وہ ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں رائٹ. تو اگر ایک کانسیپٹ بہت زیادہ فیملیئر ہونا تو آپ اس کو ایسے انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ جیسے وہاں پر جو ہے نا آپ پروناؤن جو ہے نا اس کو یوز کرتے ہیں رائٹ. تو یہ عربک کے اندر نا اگر آپ سمجھ رہے ہیں، اگر آپ کو عربک کا پتہ ہے تو اس میں ایک سینٹنس یہاں پر یوز ہوا ہے. دیکھیے یہاں پہ ایک نامینل سینٹنس ہے. نامینل سینٹنس وہ ہوتا ہے جو ناؤن سے سٹارٹ ہو، جو ناؤن سے سٹارٹ ہو. دیکھیے یہ اللہ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے نا اس کا خبر آ رہی ہے right؟ تو اب سوال یہی پیدا ہوتا تھا کہ بھئی یہ ہوا جو ہے یہ کیوں جو ہے لایا گیا ہے. تو اس کے لیے جو میں نے آپ کو جو ہے نا جواب دیا. شاید یہ آپ کو تھوڑا سا مشکل کانسیپٹ لگے رائٹ عربک کے لحاظ سے، لیکن یہ ہوا جو ہے نا یہ ایک بیوٹی ہے یہاں پر. یہ جو کلام کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا بیوٹی پیدا کر رہا ہے. اس وجہ سے اللہ پاک نے اس کو جہاں پہ ہوا یوز کیا ہے. اگر ہوا نہ بھی ہوتا نا تب بھی کلام جو ہے وہ پورا ہو جاتا. آپ کہتے ہیں نا اللہ احد، اللہ احد، تب بھی جو ہے کلام پورا ہو جاتا. لیکن ہوا لا کر جو ہے نا اس میں اور زیادہ بیوٹی جو ہے وہ پیدا کیا گئی ہے. اور لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اللہ کا جو انٹروڈکشن بعد میں کروایا جا رہا ہے نا وہ تمہارے اندر موجود ہے، یا اللہ کا کانسیپٹ بہت زیادہ فیملیئر ہے لوگوں کے اندر، تم ہی جو ہو جو اس کو نہیں جانتے رائٹ. اچھا یہ ہو گیا. اب اللہ جو ہے نیکسٹ جو ورڈ ہمارے پاس ہے وہ اللہ رائٹ. اللہ ہم اس کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. اگر آپ شروع کریں نا الحمدللہ تو اس میں پہلے اللہ پاک کا کیا نام آتا ہے؟ الحمدللہ، للہ، وہاں پر ہی جو ہے اللہ کا نام جو ہے وہ آ گیا رائٹ. اور یہ اللہ کے نام کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کا نام ایسا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی. اور اللہ کا نام اسی طرح جو ہے نا پرانی جو جتنی کتابیں ہیں نا ساروں کے اندر جو ہے نا وہ یوز ہوا ہے رائٹ. یہ اللہ کا نام جو ہے نا یہ چینج نہیں ہوتا رائٹ. اس کی ٹرانسلیشن بھی نہیں ہو سکتی. مطلب اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا خدا تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کی ٹرانسلیشن اللہ ہی ہوتی ہے. اور یہ وہ نام ہے جو اللہ نے صرف اپنی ذات کے ساتھ جو ہے مختص رکھا ہے. یہ وہ نام ہے جو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ مختص رکھا ہے رائٹ. اب آپ دیکھیے جب اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا نا تو اس کے لیے جو اپنا نام یوز کیا ہے وہ کون سا نام یوز کیا ہے؟ وہ والا نام یوز کیا ہے کہ جو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں تم گمان میں ہو، جس کے بارے میں تم انجان بنتے ہو، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اب یہ اللہ نے اپنا وہ نام یوز کیا ہے کہ جو اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ نام جو ہے یوز نہیں ہوتا، صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے رائٹ. اچھا تو اس کے بعد جو نیکسٹ آپ کے بعد دیکھیے اللہ جو ہے نا آپ کو اگر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عربک جو ہے نا ہمیشہ نا وہ کسی نہ کسی روٹ لیٹر سے جو ہے نا اس کا ڈریون ہوتے ہیں. اس کے جو ورب بھی ہیں، اس کے ناؤن بھی ہیں، ہمیشہ جاتے ہیں وہ کسی روٹ لیٹر کے اوپر رائٹ. اور اس سے جو ہے نا وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈرائیو ہوتی ہیں جیسے رائٹ. تو جیسے آپ اردو میں بھی دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہدایت مل گئی، یہ مہتدی ہے. اور یہ سارے کے سارے جو ہے نا ہدیہ اس کا ایک روٹ لیٹر ہوتا ہے، اس سے ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈرائیو ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کا جو لفظ ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اسی طرح ہے، یہ کسی چیز سے ڈرائیو نہیں ہوا. اگر یہ کسی سے ڈرائیو بھی ہوا نا تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے علیہ، جیسے اگر اس سے ڈرائیو بھی ہوا ہے نا کسی سے تو اس کا معنی ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح جو بچہ ہوتا ہے نا اپنی ماں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے دودھ پینے کے لیے، وہ جس طرح اپنی ماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا اسی طرح لوگ جو ہیں وہ اللہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں رائٹ. لیکن اصل یہ ہے کہ یہ اللہ کا نام جو ہے نا اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ مختص ہے. نہ جو ہے اللہ نے کسی کو یہ نام دیا، نہ یہ کسی کے لیے اور یوز کیا گیا، اور نہ جو ہے اس کسی کے لیے یوز جو ہے کیا جائے گا بعد میں. تو اللہ نے اپنے تعارف کے اندر اپنا نام لیا رائٹ. اس کے بعد جو نیکسٹ صفت آپ کو نظر آ رہی ہے نا وہ کیا ہے؟ احدن، احدن رائٹ. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ الحمدللہ رب العالمین جب ہم پڑھے تھے وہاں پر ایک اللہ کی ایسی صفت تھی، وہ صفت جو ہے وہ جس طرح اللہ کا ایک نام اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے نا اسی طرح بعض صفات جو ہیں وہ اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے. تو الحمدللہ رب العالمین کے اندر وہ کون سی صفت ہے جو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے اور وہ کسی اور کے اندر جو ہے وہ نہیں ہو سکتی؟ جی تو وہ کون سی صفت ہے الحمدللہ رب العالمین کے اندر؟ سورہ اخلاص کے اندر جو آپ احد دیکھ رہے ہیں نا یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے.
یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے، اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کروں گا، رائٹ. لیکن سورہ فاتحہ کے اندر جو اللہ کی صفت ہے نا الرحمن، الرحمن وہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہے. مطلب اگر آپ نے کسی کو سنا کہ بھئی آپ یہ کہیں، یہ تو کہتے ہیں نا عبد الرحمن، یہ بھی کہتے ہیں یہ بڑا رحیم ہے، یہ رحم کرنے والا ہے. کبھی آپ نے یہ سنا کہ یہ بڑا رحمان ہے؟ مطلب کسی کے بارے میں آپ نے بولتے سنا ہو؟ نہیں. وہ رحمان جو ہے وہ صرف اللہ کی صفت ہے جو اللہ کے ساتھ مختص ہے. جس طرح فاتحہ کے اندر، اب دیکھیے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، جس طرح فاتحہ کے اندر جب اللہ پاک نے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا تو وہاں پر اللہ ایک تو لائے، جب کہا الحمدللہ، الحمدللہ، رائٹ، وہاں پہ اللہ کا نام لے کر آئے، اور اس کے بعد جو صفت آئی وہ کیا تھی؟ الرحمن. وہ رحمان کی جو صفت ہے وہ اللہ نے وہ یوز کی جو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ مختص ہے، رائٹ. یہ آپ کو کلیئر ہو گیا. اسی لیے یہاں پر قل اللہ احد کے اندر جب اللہ پاک نے اپنا نام لیا تو اس کے ساتھ جو صفت لگائی ہے نا وہ ایسی صفت ہے جو صرف اللہ کے نام کے ساتھ مختص ہے. چلیں پرفیکٹ، یہ ہو گیا کا. اچھا، اس میں ایک اور ایسی صفت ہے، اس پوری سورہ میں ایک اور ایسی صفت ہے کہ جو صرف اللہ کے نام کے ساتھ مختص ہے اور وہ کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی. جی، وہ الصمد، رائٹ، الصمد. یہ الصمد سب سے پہلے یہ تو پورے قرآن میں جو ہے نا، دیکھیے یہ پورے قرآن میں صمد جو ہے نا صرف اسی جگہ پہ آیا ہے. پورے قرآن میں صمد جو ہے نا وہ صرف اس جگہ کے اوپر آیا ہے کیونکہ اللہ کی یہ صفت ہے. اللہ نے یہاں پر جو ہے نا اپنا نام جو ہے وہ صفت یوز کی ہے جو اور کسی کے لیے یوز نہیں. اس سے پیچھے احد جو ہے نا، احد قرآن میں آپ کو بہت ساری جگہ پہ ملے گا، لیکن وہ ایک ایسا اسلوب ہے، وہ نیگیٹو اسلوب آ رہا ہوتا ہے. لیکن پازیٹیو اسلوب کے اندر جہاں پہ پیچھے کوئی ہے نا نیگیٹیوٹی نہ آ رہی ہو، اس میں صرف احد بھی ایک جگہ پہ ہی آیا پورے اس کے اندر. ایک خاص اسلوب ہے، وہ اسلوب آپ کو شاید میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن اس اسلوب کے اندر جو ہے پورے قرآن کے اندر جو ہے احد بھی صرف اس جگہ کے اوپر آیا ہے، رائٹ. تو آپ دیکھیے تھوڑا سا اس پہ دھیان کیجئے گا. دیکھیے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ یہاں پر یہ اللہ اور احد اور اللہ الصمد یہ آپ کے پاس آ رہا ہے ایسے. تو اللہ پاک نے دیکھیں، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پہلے تو یہاں پہ پروناؤن آ گیا، پہلے ادھر پروناؤن آ گیا، اور اس کے بعد جب کہا نا قل هو اللہ احد، رائٹ. تو یہاں پر آپ جو تھوڑا عربک پڑھے ہوئے نا آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہاں پر اگر یہ کہہ دیا جاتا نا ہوا تو پھر بھی کام چل جاتا. پیچھے جب ناؤن آ جاتا ہے نا تو آگے آپ پروناؤن سے اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں، رائٹ. یہ بات ٹھیک ہے نا، رائٹ. تو یہاں پر ہوا آ جاتا ہے تو کام جو ہے وہ بن جانا تھا. لیکن کیا وجہ ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر جو ہے ہوا کی جگہ جو ہے نا اللہ نے دوبارہ اپنا نام جو ہے اس کو جو ہے یوز کیا. اللہ پاک بتانا دیکھیں، اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت بھاری قسم کا کلام ہے کہ اللہ نے جہاں پہ اپنا نام رکھا اس کے ساتھ وہ صفت رکھی جو صرف اللہ کے ساتھ مختص ہے. اس کے بعد اگر ہوا کر دیتے نا تو ہوا کائنڈ آف پروناؤن آ جاتا، لیکن پھر اللہ نے وہ صفت استعمال کرنی تھی جو صرف اس کے ساتھ مختص تھی، تو اس لیے اللہ نے اپنے نام کو ریپیٹ کر دیا. جو عربک کا وہ رول تھا نا اس کو توڑ کر دوبارہ اپنا نام لیا اور دوبارہ اس طرح کی. دیکھیے اگر بڑا کلام آ رہا ہے نا اور آپ یہ کہیں کہ میجسٹی، اگر آپ سمجھے کسی بڑے کا کلام پڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھے کہیں آپ کو رائل کا خطاب آتا ہے نا تو وہاں پر آپ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پر آئے نا اس کا ذکر تو آپ پروناؤن کو ریپلیس کریں کس کے ساتھ؟ ناؤن کے ساتھ. کسی بڑے کا کلام اگر پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کہیں گے جہاں پہ پروناؤن آتا ہے نا تو اس کو آپ کوشش کریں گے کہ بھئی آپ اس کو جیسے آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کو نا پرانا اپنے جو پردادا تھے ان کا کوئی وصیت مل جاتی ہے جو آپ کے نام تھی. آپ اگر اس کو پڑھنے لگے ہیں نا، ساروں کو جمع کیا ہوا فیملی والوں کو، اب جب آپ اس کو پڑھنے لگے ہیں نا تو آپ جب پڑھ رہے ہوں گے نا تو جہاں پر آئے گا نا پروناؤن بھی آ رہا ہوگا تو آپ کوشش کریں گے اس کو ریپلیس کریں کس کے ساتھ؟ ان کے نام کے ساتھ، رائٹ. یا آپ کے والد صاحب کا ہو تو ان کے پروناؤن کو نا جہاں پہ وہ آنا ہوگا نا تو آپ اس کو ریپلیس کرنا چاہیں گے اصل جو ہے ناؤن کے ساتھ، رائٹ. تو یہاں پہ یہ بتانا تھا ان کو کہ اللہ الصمد، پھر اللہ نے اپنا نام یوز کیا اور الصمد جو ہے یوز کیا، رائٹ. تو یہ تھوڑا سا ہو گیا. اب جو ہے نا ہم دیکھیں گے یہاں پر اللہ تو آپ کو پتہ چل گیا اللہ کا ذاتی نام ہے، رائٹ.
اب جو احد جو صفت آ رہی ہے نا اس کو ہم دیکھیں گے، اور الصمد جو ہے نا یہ جو صفت آ رہی ہے، یہ دو صفتیں جو ہے نا کچھ جاننا جو ہے وہ ضروری ہے، رائٹ جی. اچھا اب جو ہے نا احد ایک آتا ہے، اصل تو احد سے آپ تھوڑا سا آپ واقف بھی ہوں گے کہ احد ہے، اور ایک ہوتا ہے واحد. واحد ایک ہوتا ہے، یہ تو احد آپ کے سامنے ہے نا، ایک ہوتا ہے واحد، رائٹ. اچھا اب واحد تو آپ نے اب یہ دیکھیے احد اور واحد، آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں کوئی بھی چیز ہے نا، جیسے واحد کا مطلب آپ کہتے ہیں رجل واحد، رجل واحد. واحد کا معنی ہوتا ہے ایک، رائٹ. واحد کا معنی عربک میں ایک ہوتا ہے. اگر آپ گنتی بھی گنتے ہیں نا، واحد اثنین ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ سبعہ ثمانیہ تسعہ عشرہ، رائٹ. تو واحد واحد بولا جاتا ہے، آپ ویسے بھی اس سے فیملیئر ہوں گے. واحد واحد کا معنی ہوتا ہے ایک. اچھا تو واحد اور احد میں کیا فرق ہوا؟ اب جب آپ یہ واحد یوز کر رہے ہیں نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اور بھی ہو کوئی، ہو سکتا ہے اور بھی کوئی ہے، رائٹ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یا آپ یہ کہیں کہ بھائی اس پورے شہر کے اندر جو ہے نا، اس پورے گھر کے اندر ایک جو ہے وہ شخص جو ہے وہ موجود ہے. تو آپ ایک ایک کرتے ہیں نا تو ایک تو یہ نہیں ہوتا کہ باقی جو ہیں ان کی جو ہے وہ نفی ہو جائے، ہو سکتا ہے اور بھی ہیں وہاں پر، رائٹ. لیکن جب احد آپ کہہ دیتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ صرف اونلی ایک ہی جو ہے وہ موجود ہے، رائٹ. صرف اور صرف وہی اللہ ہے اس پوری کائنات کے اندر. اس کے علاوہ جو آپ جن لوگوں کو الہ دیکھ رہے ہیں نا، کیونکہ وہ 360 بت کا ایک کانسیپٹ تھا، اس کے علاوہ جو عزیر جو تھے ان کو پوجنے کا کانسیپٹ تھا، اس کے علاوہ عیسیٰ جو ہے ان کو پوجنے کا کانسیپٹ تھا، اس کے علاوہ فرشتے جو ہیں ان کو کرنے کا. آپ دیکھیے جو 360 بت بنائے ہوئے ہیں جو ہندو ہیں، ان کے ہاں اتنے سارے بت ہیں. ہمارے ہاں جو ہیں آپ نے بت تو نہیں ہے پاکستان میں، لیکن اتنے زیادہ جو ہے نا وہ آپ نے دیکھے. کبھی ایک کوئی پیر ہو گیا، کوئی یہ مدار ہو گیا، کوئی وہ ہو گیا، کوئی وہ ہو گیا، کوئی وہ ہو گیا، رائٹ. تو اتنے سارے جو الہ کا کانسیپٹ ہے نا اس کو یہاں پر ختم کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ہی اللہ ہے. وہ ایک ہی اللہ ہے جس کی عبادت جو ہے وہ کی جائے، رائٹ. اس کے علاوہ جو بھی ہے نا آپ نے بیچ میں توسل بنائے ہوئے ہیں، جس کا آپ وسیلہ لاتے ہیں، جس کو آپ مقرب ہونے کے لیے، اللہ پاک کے قریب ہونے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں، ایسی کوئی ذات جو ہے وہ نہیں ہے. صرف اور صرف کائنات کا جو ہے نا اصل جس کو جو مقصود ہے نا وہ ایک ہی ذات ہے. یہاں پر بتانا یہ مقصود تھا، رائٹ. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ مطلب جب یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ایک ہی کائنات کے اندر خدا ہے، ایک ہی کائنات کے اندر اللہ ہے، ایک ہی کائنات کے اندر الہ ہے جس کی جو ہے عبادت کی جائے، جو اس کا مقصود ہونا چاہیے. جی تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے نا ان کو بتایا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، ان کو بتایا جا رہا تھا کہ آپ نے جو 360 بنے ہوئے ہیں بھائی، ادھر بھی سر رکھتے ہیں، ادھر بھی سر رکھتے ہیں، ادھر بھی سر رکھتے ہیں، رائٹ. تو یہ ہر جگہ پہ سر رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک جگہ کے اوپر سر رکھیں. دیکھیے ایسے سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس 360,000 ہیں، مطلب 3,60,000 روپے ہیں، سمجھیں. تو آپ سمجھیں پرانے دور میں مشرکین وہاں چلے گئے ہیں مطلب حج کرنے، جہاں پہ 360 بت ہیں. تو اب آپ کے پاس جب 360 جو ہے نا بت آپ کے پاس ڈفرنٹ ہیں، وہ رکھے گئے ہیں، رائٹ. تو آپ جب اسے گھومنے لگیں گے نا تو آپ کو 3,60,000 جو ہے نا ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ ساروں کو لینا پڑے گا. ایک ایک کے پاس جائیں گے، 1,000 روپیہ جو ہے نا آپ دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے. تو پھر آپ کا 3,00,000 جو ہے 60,000 جو ہے نا، مطلب آپ کو 360 جو بت ہیں ان کو راضی کرنا ہے، رائٹ. تو کیا یہ آسان ہے کہ 360 بت ان کو راضی کیا جائے، یا ایک خدا ہو؟ بھائی اتنا بڑا کوئی جھمیلے میں پڑے گا کہ ایک خدا ادھر رکھا ہے، ادھر رکھا ہے، ادھر رکھا ہے، سب کو جو ہے انسان راضی کرتا پھرے، رائٹ. تو بہتر نہیں ہے کہ ایک ہی خدا ہو جس کے پیچھے انسان لگے اور اس کو جو ہے انسان راضی کرے، رائٹ. وہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. مطلب آپ ایک سجدہ جسے آپ گراں سمجھتے ہیں، مطلب یہ بھی گراں سمجھتے تھے نا مشرکین مکہ. وہ کہتے تھے بھئی ایک سجدہ کیسے کریں، بھئی سب کو چھوڑ کر ایک سجدہ کیسے کریں، رائٹ. تو وہ کہتے ہیں ایک سجدہ جسے آپ گراں سمجھتے ہو، جو آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، مطلب نماز کے اندر اپنے سر کو زمین پہ رکھنا، وہ ایک سجدہ جسے آپ گراں سمجھتے ہو. مشرکین بھی گراں سمجھتے تھے، آج کل بھی بہت سارے لوگ جو اللہ کے ساتھ جو پارٹنر رکھتے ہیں ان کے لیے بھی بڑا گراں ہوتا ہے اس سجدے کو کرنا. تو اصل علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ پاک بھی یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ گراں سمجھتے ہو، آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن ہم تو اصل میں وہ آپ کو لوگوں سے آزاد کرنے کے لیے نا
وہ ایک سجدہ رکھا گیا ہے. دیکھیے اسی لیے نا آپ دیکھیں جب وہ صحابہ گئے نا بڑے بڑے جو اس وقت ملکوں کے اندر تھے, تو ایک آپ نے بڑا قصہ سنا ہوا ہے, وہ صحابی گئے بیچارے گدھے کے اوپر گئے اور اس کا کارپیٹ چیرتے ہوئے گئے, جا کے اس کے ساتھ بیٹھ کے, جو کیسر و کسرا بڑے بادشاہ تھا ان کے پاس, تو انہوں نے پوچھا بھائی آپ کیا کرنے آئے ہو, بھائی بدو ہو, آپ کو کھانے پینے کی تو تمیز نہیں ہے, رائٹ, آپ وہاں بیڈ بن اٹھ کے ادھر آ گئے ہو سپر پاور سے لڑائی کرنے کے لیے, آپ کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جو جملہ بولا نا وہ آپ کو سمجھائے گا. انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے چھڑوا کر اللہ کی عبادت میں دینا چاہتے ہیں, کہ بھئی لوگوں کی عبادت کے اس سے ڈرو, اس سے ڈرو, اس سے ڈرو, اس سے ڈرو نہیں. اتنا زیادہ ڈر جو ہے نا آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے, اور اسلام اس کو نہیں لے کر آیا. اسلام نے ہر ایک کو جو ہے نا آزاد پیدا کیا ہے, تو یہ اتنا ڈر چھوڑ کر نا ایک سے ڈر جو تو وہ بہتر ہے. یہ آپ اس کو زیادہ یہ سمجھیں گے, جو آپ نے اگر کبھی جاب کی ہے نا, آپ نے اگر کبھی جاب کی ہے نا, تو اس کے اندر اگر آپ کے پاس 3-4 لوگ ایسے ہونا جن کو آپ نے خوش کرنا ہے, تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے. اگر آپ کو کوئی ایسی جاب ملے جس میں ایک بندے کو آپ نے اپنا ورک دکھانا ہے, اور اس کے اندر آپ کے اندر اور اس کے اندر سارا ورک اس کے پاس جاتا ہو, وہ آپ کو اپریشیٹ کرے, تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, رائٹ. چاہے جائے کہ آپ نے اگر 3-4 ہے نا, اس کو بھی راضی کرو, اس کو بھی راضی کرو, اس کو بھی راضی کرو, اس کو بھی, تو بہت مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے, رائٹ. تو یہاں پر یہ, اور یہ زیادہ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے نا, وہ آپ اس کو زیادہ سمجھتے ہوں گے کہ جب شادی ہو جائے نا تو پھر جو وائف ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, ہسبینڈ ہوتا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, بھئی اس کو راضی کرو, اس کو راضی کرو, اس کو راضی کرتے کرتے جو ہے نا اپنا سارا مزہ جو ہے وہ انسان کا چلا جاتا ہے, رائٹ. تو جب آپ کے پاس بہت سارے ایسے ہونا کہ آپ نے اس کو بھی راضی کرنا ہے, تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بہتر ہے اللہ پاک یہ انٹروڈیوس کریں کہ قل واللہ احد, کہ وہ ایک ہی خدا ہے, کہ جن لوگوں کو آپ جن سے ڈرتے ہو, جن سے ڈرتے ہو اور جن کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں, ان کو چھوڑ کر ایک خدا کے پیچھے آ جاؤ, اور وہ احد ہے, وہ ہی ایک خدا ہے. یہاں پر یہ کنسپٹ جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے, رائٹ. آئی تھنک یہ تھوڑا سا جو ہے کلیئر ہو گیا آپ کو, رائٹ. یہاں پر یہ, اور اسی دیکھیے جب ایک ہی خدا ہے نا, دیکھیے جب ایک ہی خدا ہے تو پھر آپ اگر عبادت کرتے ہیں اور آپ اگر نماز پڑھتے ہیں اور آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں نا, تو وہ صرف ایک اس خدا کے لیے کیجیے. اصل میں یہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے کہ دیکھیں اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے نا, تو آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ پیسہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں لوگ دیکھیں ادھر ادھر, رائٹ, لوگ ادھر ادھر دیکھیں. اگر آپ لوگوں کو خوش کرنا چاہیں گے نا تو آپ خود ڈپریس ہو جائیں گے, اور وہ اللہ پاک آپ سے نہیں چاہتے. اللہ پاک آپ کو فریڈم دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کی زنجیریں آپ کے پیروں میں ہیں نا, وہ نہیں ڈالنے. یہ سورہ جو ہے اس کو توڑتی ہے, رائٹ. وہ یہ سورہ اس کو توڑتی ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں اللہ راضی ہے, تو پھر آپ سمجھ رہے ہیں نا, اللہ اگر راضی ہے تو وہ اس کے بارے میں بڑا زبردست شعر آتا ہے کہ اگر اللہ راضی ہے تو پھر مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے, رائٹ. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں پتھر پڑے نا, تو آپ نے بھی یہی کہا کہ اللہ پاک یہ اگر میرے ساتھ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں, اگر تو میرے سے راضی ہے تو مجھے کسی کی کوئی جو ہے پرواہ نہیں. تو اس سورہ کے اندر نا پہلی کے اندر آپ کو ہر طرح کی جو غلامی ہے, ہر طرح کا جو انفلوئنس ہے, اس سے جو ہے نا چھٹکارا دیا جا رہا ہے اس سورہ کے اندر, کہ اللہ پاک ہے میں ہی صرف ایک ہوں, رائٹ, اور کوئی نہیں ہے کہ جس سے ڈرا جائے, جس سے محبت کی جائے, رائٹ. تو یہ آپ کو احد جو ہے نا اس کا معنی کہنا تھوڑا سا کلیئر ہو گیا, رائٹ. اچھا, اب جو نیکسٹ آپ کے پاس ہے نا اللہ الصمد. اب صمد جو ہے نا صرف ایک جگہ پہ یہاں پر آیا پورے قرآن میں, رائٹ. اور یہ کیا ہی زبردست جو ہے نا اس کا معنی ہے, رائٹ. علماء نے اس کے اوپر اتنا کلام کیا کہ اس کے 11-12 معنی جو ہیں وہ بتا دیے, رائٹ. تو میں ان کو ذکر نہیں کرتا, صرف ایک معنی. الصمد کا معنی یہ ہے, دیکھیے, کہ ایسی ذات کہ جس کے سارے لوگ محتاج ہوں, ایسی ذات کہ جس کے سب لوگ محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. یہ صمد کا معنی ہے, رائٹ. یہ آپ کے سامنے لکھا بے نیاز, رائٹ. وہ کائنڈ آف تھوڑا معنی دے دیتا ہے, لیکن نہیں. ایسی ذات جس کے سب لوگ جو ہیں محتاج ہوں اپنی ہر کام کے اندر, اپنے ہر کام کے اندر جس کے سب لوگ محتاج ہوں, اور وہ آپسی میں کسی کام کے اندر بھی کسی کا کسی طرح سے محتاج نہ ہو. یہ صمد کا معنی, رائٹ. اچھا, اب دیکھیے پہلی آیت کے اندر اللہ پاک نے یہ کہہ دیا نا کہ میں ہی صرف ایک ہوں, رائٹ, اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے کہ جو آپ کے جو ہے ہر طرح کے کام جو ہیں وہ پورا کرے. تو آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ آپ اتنے بڑا
اگر دعویٰ کیا جا رہا ہے تو اللہ پاک تو آپ کی اتھارٹی کیا ہے، تو پھر آگے اللہ پاک جو ہے نا اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. دیکھیے اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ایک دعویٰ کر دیتے ہیں نا کہ سمجھیں آپ آئے ہیں گھر میں، نہیں آپ اپنی کمپنی میں، اور آ کے آپ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاور فل جو ہے نا CEO جو ہوں نا میں ہوں. آپ آ کے کہتے ہیں سب سے بڑا پاورفل جو ہے چیئرمین وہ میں ہوں. تو آپ کے امپلائی تو نہیں پوچھیں گے، لیکن آپ نے اگر ایک دعویٰ کر دیا ہے نا تو آپ کو اس کو دعوے کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. تو آپ پھر اگلا جو اگر آپ کی سپیچ ہے نا 4 منٹ کی، اس میں اسی کو ایکسپلین کریں گے. تو اللہ پاک نے شروع میں پہلی آیت میں نا ایک بہت بڑا جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے. اس کے بعد قرآن کا اسلوب ہے، جب بھی اللہ پاک کسی چیز کا حکم دیتے ہیں نا یا اللہ پاک کسی چیز کو کہتے ہیں تو اس کو ایسے نہیں کہ آنکھیں بند کر کے مان لو، نہیں، اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. تو اسی طرح جو پہلی آیا کے اندر اللہ پاک نے کہا نا، اس کو اللہ پاک ایکسپلین کر رہے ہیں. آگے آپ دیکھیں گے اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. تو آگے کیا کیا، اللہ الصمد، بھئی اللہ ایک تو ہے، صرف ایک ہے. تو ایک کیسے ہو سکتا ہے، رائٹ؟ ہم تو ایک نہیں نہ ہو سکتے. اگر آپ یہ کہیں، آپ اگر یہ دعویٰ کریں کہ بھئی میں جو ہوں نا گھر جا کے آپ کہیں کہ بھئی نا بیگم میں تو اکیلا ہوں، میں کبھی کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کیا، میں یہ نہیں ہے، رائٹ؟ تو وہ اگر آپ یہی دعویٰ کریں گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. مطلب کپڑے ہی خود دھونے پڑ گئے، کھانا ہی خود پکانا پڑ گیا، اور یہ سارا مطلب ہم تو کسی نہ کسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا کہیں نہ کہیں پہ، رائٹ؟ گھر بنانا ہو تو خود بھی نہیں بنا سکتے، کبھی کپڑے سینے ہو، سارے کام تو نہیں نا کسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، رائٹ؟ تو جب آپ یہ کہیں کہ میں ہی اکیلا ہوں، کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، رائٹ، تو پھر آپ کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ آپ کسی بھی کام میں کسی طرح سے بھی کسی کے محتاج نہیں، رائٹ؟ یہاں پر اللہ پاک اسی کو پروف کر رہے ہیں. جب اللہ نے کہا میں ہی صرف اکیلا ہوں، تو آگے دلیل کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ساری کی ساری کائنات، ساری کی ساری مخلوقات میری محتاج ہے ہر کام کے اندر، اور واپسی میں کسی کام کے اندر کسی طرح سے بھی کسی کا جو ہے محتاج نہیں ہوں، رائٹ؟ آپ یہ سمجھ کلیئر ہو گیا، رائٹ؟ تو یہاں پر اس کو یہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے احد. اگلی آیتوں میں بھی اسی کو ایکسپلین کیا جائے گا جو احد اوپر آ گیا، رائٹ؟ اور یہاں پر مشرکین کا یہ کانسیپٹ تھا نا، دیکھیے اور بھی جو ادیان تھے ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ اللہ کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے اللہ پاک نے فرشتے جو ہیں ان کو اپنی بیٹیاں بنایا ہوا ہے، رائٹ؟ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کو مدد کی ضرورت ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں معمور کیا تھا، رائٹ؟ اللہ کو کسی قسم کی مدد کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ پاک چاہیں تو کن فیکون کہیں اور ساری چیزیں جو ہیں وہ رونما ہو سکتی ہیں. تو یہ سمت کا یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اے میرے بندو، کہ میں ہی اکیلا ہوں جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور میری اتھارٹی یہ ہے کہ ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں وہ میری محتاج ہیں، میں واپسی میں کسی کا محتاج جو ہوں نہیں ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں، رائٹ؟ یہ ایسے ہے جیسے آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں نا، اور آپ کو کوئی ایسا شخص ملتا ہے، سمجھے آپ کورٹ میں چلے گئے، تو وہاں پر آپ کا کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے، تو آپ ذرا کیفیٹیریا میں جا کے نا وہاں پہ چائے پی رہے ہیں، تو آگے کوئی بڑے اچھی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، آپ کا ان سے تعارف ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھو اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ پریشان دکھتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے نا، تو یہ میرا کارڈ ہے، آپ لے لیجئے. یہ پوری کورٹ جو ہے اس میں کوئی بھی کام ہوتا ہے نا، وہ میری پوری کورٹ میں کوئی بھی کام ہوتا ہے تو وہ میری مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. سارے کے سارے کورٹ کا جتنا کام ہے وہ سارے میرے محتاج ہیں. جب تک میرے سگنیچر اس کے اوپر نہیں ہوتے کوئی کام بھی جو ہے آگے پاس تھرو نہیں ہوتا، رائٹ؟ تو یہاں پر اللہ پاک یہی کہہ رہے ہیں کہ میں ہی ایک ذات ہوں، لیکن کائنات کے اندر جو بھی کام ہوتے ہیں میری اتھارٹی یہ ہے کہ سارے کے سارے میرے محتاج ہیں. بھئی جب اللہ پاک آپ کو باقی جتنے خدا ہیں ان سے چھڑوا کر اپنے پاس بلا رہا ہے نا، تو آپ اللہ پاک سے پوچھ سکتے ہیں، اللہ پاک سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ 360 تو ہم نے ہر بند کوئی اولاد دینے کے لیے، کوئی بارش دینے کے لیے، کوئی پیسہ دینے کے لیے، کوئی یہ کام کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو اگر ہم ان کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئیں تو آپ کی کیا اتھارٹی ہے؟ اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں تو اللہ پاک نے اس میں یہ جواب دیا ہے کہ پوری کی پوری مخلوقات جو ہے وہ میرے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور میں ان کی جو حاجات کو پورا کرتا ہوں. تو اے میرے بندے، اگر آپ ان سب کو چھوڑ کر میرے پاس آئیں گے تو میں اس کی قدرت رکھتا ہوں کہ آپ کی حاجت جو ہے اس کو بھی پورا کر دوں، رائٹ؟ آئی تھنک یہ دوسری آیت جو ہے نا یہ آپ کو کلیئر ہوگی، رائٹ؟ تو اس کے بعد جو نیکسٹ آیت ہے نا، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، رائٹ؟
تو اصل اس کا معنی یہ ہے، اور یہ کانسیپٹ لانا ضروری تھا، جیسا میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ وہاں ان کے پاس ایک ایسا کانسیپٹ تھا لاسٹ ٹائم کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ پاک جو ہے نا اس کی کوئی اولاد ہے، رائٹ، یہ کانسیپٹ تھا. تو اس کی تردید جو ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ ہو رہی ہے، اس کے اندر اس کی تردید جو ہے وہ ہو رہی ہے، یہ لم یلد ولم یولد، رائٹ. تو کیونکہ آپ کو پتا ہے عیسائی سمجھتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے، پھر عزیر ان کو بیٹا سمجھا جاتا تھا اللہ کی. تو یہاں پر اللہ پاک کہہ رہے ہیں لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، کہ نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے، لم یلد، نہ تو اس نے کوئی اولاد جو ہے وہ پیدا کی، ولم یولد، اور نہ ہی ولم یولد، اور نہ ہی اس کو پیدا کیا گیا، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ تو خود سے اس کی اولاد ہے اور نہ اس کو پیدا کیا گیا اس کا کوئی جو ہے وہ باپ ہو، رائٹ. اچھا، اب آپ جو لوگ عربک پڑھے ہیں نا، عربک کے اندر تو آپ دیکھیے اوپر جتنے جملے آئے ہیں نا وہ نامینل سینٹینسز تھے، اوپر نامینل سینٹینسز تھے، لیکن اب یہ نیچے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا یہ ایک کمبینیشن ہے. دیکھیے یہ تھوڑا سا دھیان کیجیے گا، یہ عربک والے تھوڑا دھیان کریں، اگر ورنہ اگر نہیں ہے تو یہ لم آپ لائے ہیں نا، لیکن یہ کون سا ٹینس آ رہا ہے، یہ پریزنٹ کا ٹینس ہے. کیسے پتا چلا؟ یہ یا سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ یا سے سٹارٹ ہو رہا ہے. دیکھیے یا سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ پریزنٹ کا ٹینس ہے، لیکن ایک رول ہے کہ یہ لم جب آتا ہے نا پریزنٹ کے اوپر، یہ اس کے معنی کو لے جاتا ہے ماضی کے اندر. اچھا دیکھیے پریزنٹ کا ٹینس ہے، اس کے اوپر لم آتا ہے، اس کے معنی کو لے جاتا ہے ماضی کے اندر، اس میں ایمفیسس لے آتا ہے، رائٹ. اس میں بہت زیادہ ایمفیسس ہے، رائٹ، اس میں ایمفیسس ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ہے نا اس کو کسی نے پیدا کیا ہو، رائٹ. لا بھی آ سکتا تھا، ماں بھی آ سکتا تھا، لیکن لم اس لیے لایا کہ اس میں نفی جو ہے نا نیگیٹو، ہو ہی نہیں سکتا، رائٹ. اچھا میں اگر آپ سے کہوں کہ رائٹ، میں آپ سے کہوں کہ بھئی آپ پاکستان والوں کی عید نہیں ہے کل، تو آپ کہیں بھی ہو ہی نہیں سکتا، اب تو اعلان ہو گیا ہے. تو میں کہوں نہیں بھئی نہیں، تو آپ کہیں بھئی کوئی چانس ہے ہی نہیں. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں بھئی کوئی چانس ہے ہی نہیں، تو یہ آپ نے اپنی کلام میں شدت پیدا کی، رائٹ. تو یہی ایمفیسس کا یہاں پہ معنی ہے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، نو ویز، رائٹ. اس لیے ایمفیسس یہاں پر جو ہے وہ لایا گیا، رائٹ. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ماضی کا صیغہ لا کے یہاں پہ کہہ دیا، رائٹ. یہ ماضی میں ہے نا، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو پیس میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ نہ ہی اس کی کوئی اولاد تھی آپ کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا، رائٹ. تو آپ سمجھ رہے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ ماضی کا جو ہے وہ صیغہ یہاں پر جو ہے استعمال کیا گیا ہے؟ کیونکہ کیا پریزنٹ میں ضرورت نہیں ہے، کیا فیوچر میں ضرورت نہیں ہے کہ اللہ سے اس الزام کی تردید جو ہے وہ کی جائے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ جو تردید کی جا رہی ہے، رائٹ، جو اتنا بڑا الزام اللہ پہ لگایا جا رہا ہے، یہ صرف جو ہے پیس کے ساتھ رکھا گیا، پیس کے صیغے میں ہے نا، رائٹ. تو اس کو پریزنٹ میں نہیں لایا گیا، تو فیوچر میں نہیں لایا گیا. اچھا دیکھیے اگر آپ یہ دیکھیں نا، کسی سے اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کسی کی اولاد ہے، رائٹ، تو پھر تو ٹھیک ہے پیس کا ٹینس آ سکتا تھا. لیکن جب یہ کہا جا رہا ہے اللہ کی اولاد ہے، تو وہ تو پیس میں بھی کانسیپٹ لوگ سوچ سکتے ہیں، وہ فیوچر میں بھی سوچ سکتے ہیں. تو کیا وجہ ہے صرف پیس کے ساتھ رکھا تھا، رائٹ. ایک وہ ہو سکتا ہے کہ پیس کا ٹینس جب بھی استعمال ہوتا ہے نا، تو یہ ایسے ہے کہ لکھ دیا گیا ہے، یہ ایسا لکھ دیا گیا ہے جو پیس کے لیے بھی ہے، پریزنٹ کے لیے بھی ہے، فیوچر کے لیے بھی ہے، رائٹ. یہ اس کا معنی ہو گیا. لیکن ایک جو نقطہ میں اس میں نکالنا چاہ رہا وہ یہ تھا کہ بھئی دیکھیں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اللہ پاک اپنی قدرت سے اور اپنے علم کے ساتھ کہ یہ اتنا بڑا جو الزام ہے نا، یہ صرف جو وہاں پہ اقوام تھی نا انہوں نے ہی لگایا، بعد میں کسی کی اتنی جرت نہیں ہوگی. ابھی تک 14 سال تک تو ایسے ہی ہے کہ کوئی آ کر، کوئی فرقہ ہو، کوئی مذہب ہو، وہ آ کر جو ہے نا اتنا بڑا الزام تراشی جو اللہ پاک کے اوپر کرے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت بھی یہودی اور عیسائی اور جتنے لوگ تھے انہوں نے ہی اتنا بڑا الزام اللہ کے اوپر لگایا. اس کے بعد جو ہے نا وہی کنٹینیوٹی اس میں چل رہی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا کسی نے یہ الزام جو ہے نا نہیں لگایا اتنا بڑا اللہ کے اوپر، رائٹ. تو اسی لیے یہاں پر جو ہے نا پیس انتظار. تو یہ اب آپ کے پاس یہی اللہ پاک نے یہاں پہ بتایا کہ لم یلد ولم یولد، رائٹ، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ جو ہے کسی سے جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، رائٹ. آپ کو یہ کلیئر کٹ ہو گیا، اس کو یہاں پر اللہ پاک نے جو ہے ایکسپلین کر دیا، رائٹ. اور اس کے بعد پھر آخر میں اللہ پاک نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، رائٹ. تو تھوڑا سا عربک، رائٹ، عربک کا پھر یہاں پر تھوڑا سا دھیان کیجیے، یہ بڑی بیوٹی تھی اس کے اندر
تو اسی لیے میں ہولڈ نہیں کر پایا کہ یہ آپ کو بتاؤں. رائٹ تھوڑا سا جی جو لوگ تھوڑی عربک نہیں سمجھتے رائٹ تو تھوڑا سا یہ دیجیے گا. دیکھیے جب یہ کہہ رہے ہیں نا ولم یکل، یہ پھر یا جو ہے یہ پریزنٹ ٹینس ہے رائٹ، لیکن یہ کیسے پتہ چل رہا ہے اس کے اوپر یا آ رہا ہے رائٹ، پھر لم آ گیا رائٹ اس کے ساتھ، یہ وہی الگ کمبینیشن آ رہا ہے، پھر ایمفیسس کے لیے آیا ہے. لیکن تھوڑا سا آپ دیکھیے جملے کے اندر نا جو جملے کا سیکوینس ہے وہ ایسے ہونا چاہیے. یہ لہو جو ہے نا، یہ لہو آپ کو پتا ہے یہ پریپوزیشن کے ساتھ پروناؤن ہے، یہ یہاں پہ آنا چاہیے تھا آخر میں. دیکھیے لہو سے مراد اللہ پاک کی ذات ہے، لائک اللہ پاک کی ذات ہے. ہو جو ہے اللہ کے لیے آ رہا ہے، لہو اس کے لیے رائٹ. تو اگر آپ یہ دیکھیں نا لہو کو ادھر رکھیے اور پھر اس کو پڑھیے، ہوگا ولم یکن ولم یکن احد کفوا لہو. ٹو ہم جو ہے نا آپ کو بھی پتا ہے انگلش کے لحاظ سے بھی آپ دیکھ لیں تو یہ یہاں پہ آنا چاہیے تھا رائٹ، یہ یہاں پہ آنا چاہیے تھا. اب یہ کیا وجہ ہے؟ اور یہ کفوان، دیکھیے کفوان جو ہے نا یہ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے کفوان احد آپ انگلش میں بھی دیکھ لیجیے رائٹ، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو اللہ کا شریک کسی کو بناتے ہیں رائٹ، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے رائٹ. تو اللہ پاک نے یہاں پر یہ گوارا نہیں کیا، یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کو جس کو پارٹنر بنایا جاتا ہے اس کو پہلے لایا جائے، چاہے جائے کہ جو اس کا سنٹنس ہے نا وہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو پہلے لایا جاتا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنی ذات کو پہلے رکھا اور اس کو پھر بعد میں رکھا. اس میں جو سینٹنس ہے نا اس کے سیکوینس سے بھی یہ بتایا کہ جس کو تم میرے برابر سمجھتے ہو نا ان میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میرے برابر کے ہو سکے رائٹ. اسی لیے اللہ پاک نے اپنی ذات کو پہلے رکھا. اور عربک کا یہ قاعدہ ہے جو آپ کو پتا ہے کہ جس کی اہمیت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا سیکوینس جو ہے اس کو توڑ دیا جاتا ہے رائٹ. تو یہاں پہ بانا یہ تھا کفو ون رائٹ، کفو ون کہتے ہیں نا کف، کف یہ عربک کے اندر بڑا ہوتا ہے کہ جب آپ کی کسی سے شادی ہو نا تو کہتے ہیں آپ کا کف ہونا چاہیے کوئی، جب آپ شادی ہوتی ہے نا کسی کی تو کہتے ہیں یہ کف ہونا چاہیے. کف، کف سے مراد یہ ہے کہ جوڑے جو ہیں وہ آپس میں میچ کرنے چاہیے، ایک خاندان ہونا چاہیے. مطلب خاندان سے مراد یہ ہے کہ کم از کم ایک جیسا لیول کا جو ہے وہ ہونا چاہیے رائٹ رائٹ. تو کف سے مراد یہ ہے کہ ایک سیم وہ ہے. تو یہاں پر اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ولم یکن لہ کفوا احد رائٹ، کہ جو ہے اللہ پاک کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، کہ اس کے جیسا جو ہے نا کوئی نہ ذات کے اندر نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کی صفات کے اندر بھی جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہے رائٹ. تو یہ آپ پھر دیکھ رہے ہیں یہ آخری آیت بھی جو کس کو ایکسپلین کر رہی ہے، یہ ساری کی ساری ایکسپلین کر رہی ہیں کس کو؟ احد کو رائٹ. یہ ساری کی ساری احد کو ایکسپلین کر رہی ہیں رائٹ. تو ایک جو چیز ہے نا وہ میں نے آپ کو بتانی ہے. دیکھیے پورا قرآن آپ پڑھیں گے نا اس کے اندر جہاں جہاں اللہ کی صفات آئے گی، یہ جو میں کہہ رہا تھا نا اللہ کی صفت اس کے ساتھ مختص ہے، یہ اللہ کی صفت اس کے ساتھ مختص ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ بعض صفات جو ہوتی ہیں نا وہ انسانوں میں بھی ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں یہ بڑا محبت کرنے والا ہے، تو محبت کا معنی ہوتا ہے ودود، اللہ کا نام بھی ہے ودود. یہ بڑا رحم کرنے والا ہے، تو اللہ کا نام بھی ہے رحم کرنے والا. جیسے اللہ پاک نے قرآن میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ رحیم ہے، وہ رعوف ہے، یہ سارے آپ اللہ کے نام بھی ہیں رائٹ. تو بعض نام ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ مختص ہیں، جیسے ہم نے دیکھ لیے اس پوری سورہ میں جو نام بھی اللہ کے آئے نا، نام اور اللہ کی صفات وہ صرف اللہ کے ساتھ مختص ہیں رائٹ. تو جب ہم کہتے ہیں نا دیکھیے اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ رحیم ہے، اور آپ کی بھی ہو سکتا ہے صفت ہو کہ آپ رحیم ہیں رائٹ. تو پھر اللہ کی صفت رحیم میں اور آپ کی صفت کے اندر کیا فرق ہے؟ اس فرق کو ہم واضح کریں گے اور پھر آج کا جو لیکچر ہے اس کو کلوز کریں گے. لیکن یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے، یہ فرق جو ہے نا آپ کا عقیدے کا ہے. مطلب یہ اگر آپ کو 3 پوائنٹس یاد ہونے چاہیے، کیونکہ پورا قرآن کے اندر نا اللہ کی یہاں پہ بھی صفت آئے گی نا، تو اگر آپ کو یہ 3 کنسیپٹ یاد ہے نا 3 پوائنٹ، تو آپ کا ہر جگہ اشکال جو ہے وہ دور ہو جائے گا رائٹ جی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ بھئی ہم بھی تو بازو کا رحم کر دیتے ہیں نا، والدہ جو ہوتی ہیں وہ ویسے رحم کا جو ہے وہ پتلا ہوتی ہیں، مجسمہ ہوتی ہیں جی. تو پھر اللہ بھی کے پاس بھی رحم ہے، تو یہ کیا شرک نہیں ہو گیا جب ہم کسی کو کہہ دیں کہ یہ بھی رحیم ہے، اللہ بھی رحیم ہے؟ تو اللہ ہم نے صفت تو اس میں مان لی نا. آپ کو جو میں نے شرک کی اقسام بتائی تھی اس میں یہ ہے نا کہ بھئی اگر آپ یہ کہیں کہ جس طرح اللہ کے پاس صفت ہے یہ اس طرح کسی اور کے پاس بھی ہے تو یہ شرک ہو گیا. تو کیا یہ شرک نہیں ہوتا
کہ جیسے جو ہے نا دیکھیے مزہ تو تب آئے کہ جو ہمارے اندر ساری صفات ہے نا وہ ہم ایسے جادو کر کے خود سے لے آئیں، رائٹ؟ تو ہم اگر اس صفات کے اندر محتاج ہیں، وہ صفات ہم کس سے لیتے ہیں؟ وہ صفات ہم کس سے؟ اللہ پاک سے لے رہے ہیں، رائٹ؟ جو ہمارا سورس ہے نا وہ کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ یہ تو بات کلیئر ہوگی نا، یہ تو آپ نے بھی کہہ دیا ہے، رائٹ؟ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہے اس کا سورس کیا ہے؟ مطلب ہم اپنے سورس کے لحاظ سے اللہ کے محتاج ہیں ان صفات کے اندر، تو جو اللہ کی صفات ہے نا ان کا سورس یہ ہے کہ ان کا کوئی سورس نہیں ہے۔ اللہ کی صفات جو ہے نا ازلی اور ابدی ہیں، رائٹ؟ یہ اس سے مراد ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو ہیں اپنی سورس کے لیے اللہ پاک کے محتاج ہیں، اللہ پاک اپنے سورس کے لیے ان صفات کے لیے کسی قسم کے کسی سورس کا جو ہے وہ محتاج نہیں۔ اس کی یہ صفات جو ہے شروع سے تھی، رائٹ؟ اور یہ صفات جو ہے وہ آخر تک جائیں گی، رائٹ؟ کہ دیکھیے اللہ پاک کی جو یہ صفات ہے نا یہ اللہ نے کسی سے نہیں لی، رائٹ؟ یہ کسی سے نہیں لی، رائٹ؟ یہ اللہ کی خود ہی پہلے سے تھی اور یہ آخر تک جو ہے یہ اللہ کے پاس رہیں گی، رائٹ؟ تو یہ صرف اس کا سورس جو ہے نا وہ اللہ پاک تک ہی ہے، خود ہی ہے۔ ہم جو سورس کے لیے محتاج ہیں، ہر صفت کے لیے محتاج ہیں کس کے؟ اللہ پاک کے۔ تو اگر ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی صفت ہے یا کسی اور کے اندر کسی قسم کی کوئی صفت ہے تو وہ کمال کی نہیں ہے، کیونکہ اس کا سورس جو ہے وہ اللہ پاک کے پاس جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو اصل کس کی تعریف ہوتی ہے؟ اللہ پاک کی تعریف ہوتی ہے۔ تو ہماری جو یہ صفت ہے نا یہ لمیٹڈ ہے، مانا یہ لمیٹڈ سے مطلب سورس کے لحاظ سے ایک ہو گیا۔ دوسرا جو آپ یہ فائنٹ اور انفائنٹ کہہ رہے ہیں نا، اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے اندر جو صفت ہے نا مطلب رحمانیت کی وہ بہت لمیٹڈ قسم کی ہے، اور اللہ پاک کی جو ہے نا صفت آپ دیکھیں لوگ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ پاک اجازت دے دے نا مطلب یہ آسمان زمین کو، تو لوگ اگر یہ صرف کہہ دینا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے تو یہ آسمان ان کے اوپر گر جائے، لیکن اللہ پاک کی رحمانیت اتنی ہے کہ اللہ پاک کی چیزیں جو ہیں ان کو ہولڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں، رائٹ؟ تو اللہ پاک کی جو صفت ہے نا جو بھی ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، ہماری جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے، رائٹ؟ تو یہ آپ کو کلیئر ہو گیا، یہ جو ہے وہ دوسری چیز ہے، رائٹ؟ یہ دوسری چیز ہے۔ جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس صفت ہے نا یہ ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، جو بھی ہمارے پاس صفت ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شروع سے تھی اور وہ آخر تک رہے گی۔ دیکھیے جو بھی ہمارے پاس صفت ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شروع سے تھی اور آخر تک رہے گی۔ پھر میں رپیٹ کروں، جیسے آپ یہ مثال لیجئے، کیا ہم اگر ہمارے اندر ایک صفت ہے کہ ہم زندہ ہیں ابھی، رائٹ؟ تو کیا ہم شروع سے زندہ تھے؟ نہیں، ہمیں ایک جگہ کے اوپر جو ہے نا اللہ پاک نے بنایا۔ زیادہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں آدم علیہ السلام، ان کو بھی بنایا گیا، ہمیں بھی کس جگہ پہ بنایا گیا، تو ہم شروع جو ہے نا شروع سے نہیں تھے ہم، رائٹ؟ اچھا کیا ہم آخر تک رہیں گے؟ رائٹ بھائی، یہ تو بات کنفرم ہے، ہم آخر تک تو رہیں گے۔ یہ نہ کہیے کہ بھائی یہ تو ہم چینج کر جاتے ہیں نا، فیز چینج کر جاتے ہیں۔ ہاں یہ ایک صفت ہے کہ ہم اب آخر تک رہیں گے، اب نہیں جان چھوڑنی، اب تو رہیں گے آگے تک، رائٹ؟ اسی کو اقبال نے کہا نا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، مطلب جو آزاد لوگ ہیں نا جو دین پہ زیادہ نہیں چلتے، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، مطلب اگر آپ کچھ بنا بھی لیتے ہیں تو یہاں مرنے کی پابندی، اور پھر جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں جینے کی پابندی، تو وہاں مر نہیں سکتے، رائٹ؟ تو وہ یہ بات تو ٹھیک ہے، وہ اب ہم نہیں جائیں گے، اب تو یہ ہماری زندگی فار ایور ہے، یہ تو انفینٹی پہ چلی گی، رائٹ؟ اب ہم نہیں جو ہے نا موت ختم شروع سے تھی۔ دیکھیے اب تین چیزیں پلیز ایک دفعہ رپیٹ کریں پھر ہم ختم کرتے ہیں، آپ کا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔ نمبر ایک چیز یہ کہ شروع سے اللہ پاک کے پاس صفت ہے اور آخر تک رہے گی، شروع سے آخر تک۔ ہمارے پاس ہو سکتا ہے شروع میں نہ ہو، آخر میں نہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، رائٹ؟ تو شروع اور آخر جو ہے نا وہ نہیں ہے ہمارے پاس، رائٹ؟ اللہ پاک کے پاس شروع سے لے کے ازل سے لے کے ابد تک ہے، وہ اللہ کی صفت نمبر ایک ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو بھی صفت ہے وہ لمیٹڈ ہے، اللہ کی ان لمیٹڈ ہے، یہ دوسری چیز ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سورس والی بات ہوگی کہ ہمارا سورس جو ہے وہ جاتا ہے اللہ پاک کے پاس، اور اللہ کا سورس جو ہے وہ اللہ خود ہی ہے، وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ نہیں جاتا، رائٹ؟ تو یہ تین چیز جب بھی صفات آئیں گی نا، دیکھیں آپ پورا قرآن پڑھتے جائیں گے اللہ کی صفات ہر جگہ آئیں گی، تو یہ پلیز تین چیزیں جو ہے نا یہ بڑی آپ یاد رکھیے گا۔ یہ بعض اوقات 3-4 سیمیسٹروں میں پڑھائی جاتی ہیں، ہم جہاں یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں
انہی کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. 4 سیمسٹر کیا پورے 4 سال انہی کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. تو اس کو کائنڈ آف سمرائز کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں, رائٹ. تو یہ پلیز 3 چیزیں ہے نا آپ یاد رکھیے گا, اس سے بہت سارے آپ کے کانسیپٹ جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے, رائٹ. اچھا, تو یہ ہماری جو ہے سورہ اخلاص جو ہے یہ ہوگی, رائٹ. اور آخری چیز میں آپ کو ایک صرف بتا دوں, اخلاص ہے نا, یہ سورہ اخلاص ہے, اور اخلاص کے اوپر عمل کرنے کا ثمرہ بھی اتنا ہے کہ دیکھیے اگر آپ کے دل میں اخلاص ہے نا اور آپ وہ اللہ پاک کے لیے کر رہے ہیں, رائٹ. تو اگر آپ اللہ کے راستے میں ایک کھجور دیتے ہیں نا, ایک کھجور کی کوئی بکت نہیں ہوتی. پاکستان کے اندر 5 روپے بھی ہوں یا 10 روپے ہوں, رائٹ. تو وہ اللہ کے راستے میں اگر آپ دیتے ہیں نا, لیکن آپ کے دل میں اخلاص ہے, کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا, تو وہ ہی جو ایک کھجور ہے نا وہ آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. لیکن اس کے ساتھ شرط ہونی چاہیے اخلاص, اللہ کا اخلاص ہونا چاہیے. یہ میں آپ کو پروف کر دوں گا کسی اس سے کہ یہ اگر اللہ کا اخلاص آپ کے پاس ہے نا, اخلاص موجود ہے, وہ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ واحد کے لیے نہیں کر رہے, آپ احد کے لیے کر رہے ہیں. اگر کوئی بھی عمل آپ احد کے لیے کریں نا اور اس میں اخلاص ہو, صرف احد کے لیے کریں, رائٹ, تو وہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. چاہے جائے کہ وہ آپ کی 2 رکعتیں ہی ہوں, چاہے جائے کہ رات کے وقت پڑی ہوئی 2 رکعتیں ہی ہوں, وہ آپ کو جنت میں لے جائیں گی, رائٹ. آپ کہیں گے بھئی یہ کیسے ہو, رائٹ. اس کے لیے بہت زیادہ ایویڈنس ہیں, رائٹ, کہ قیامت کے دن جو اللہ کا عرش ہوگا نا اس کے نیچے 7 بڑے لوگ ہوں گے. ایک طرف تو وہ بادشاہ جو ہے اس نے ساری زندگی جو ہے عدل کے ساتھ کام کیا, دوسری جگہ ایسا بندہ ہوگا جو کسی وقت اکیلے بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھے بیٹھے اسے خیال آیا کہ اس نے بڑی زیادتی کی, بڑے گناہ کر لیے, اور اس کی آنکھ میں سے ایک آنسو نکل گیا. لیکن دیکھیے وہ بیٹھا ہوا اکیلا تھا اور اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا. یہ یہاں پہ شرط ہے, اس کو شرط وہاں پہ لگایا کہ وہ بیٹھے بیٹھے اس کو خیال آیا, اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل گیا. وہ پہلے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, دوسرا یہ کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا, اس اخلاص کا ایک آنسو کی وجہ سے. تو یہ اخلاص کی بڑی قیمت ہے. اسی طرح ایک اور شخص ہوگا کہ وہ اتنے اخلاص سے دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے جب دیتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا, وہ بھی اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا, رائٹ. تو یہ اخلاص جو ہے نا اس کا بہت بڑا ثمرہ ہے. ہم آگے پڑھتے جائیں گے نا تو میں وہاں پہ زیادہ ایکسپلین کروں گا. میں چاہ رہا تھا کہ ادھر زیادہ ٹائم ملتا تھوڑا سا ایکسپلین کرتے, لیکن ویسے ہی ٹائم جو ہے نا بہت زیادہ ایکسٹینڈ ہو گیا, رائٹ. آپ لوگوں کی کوئی چاند رات بھی ہے ادھر, رائٹ. تو آپ نے وہ کوئی شاپنگ وغیرہ بھی کرنی ہوگی, رائٹ. تو اس لیے جو ہے نا ہم یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں. ہاں دیکھیے بعض اوقات آپ نفس کو بنا لیتے ہیں, اس کو قرآن نے بھی کہا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, رائٹ. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا, رائٹ. وہ اتنا زیادہ عاجز ہو گیا ہے کہ جو اس کا نفس اس کو کہتا ہے نا وہ اس پہ چل پڑتا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا کہ اتنا زیادہ یہ, اس میں اگر میں ایکسپلین کروں نا تو آپ حیران ہوں گے کہ بھئی یہ کیوں ہوتا ہے. یہ اگر آپ نیکسٹ ٹائم مجھے کہیں نا تو میں اس کو ایکسپلین, یہ کیوں ہوتا ہے کہ آپ جب ایک قاعدہ یاد رکھیے گا, رائٹ. تو رضوان بھائی جو ہے نا یہ ان سے اجازت ہم تھوڑی سی لے لیتے ہیں, رائٹ. یہ دے دیں گے اجازت, رائٹ. تو اگر ان کا مسئلہ نہیں ہے تو رائٹ, تو یہ ضروری چیزیں دیکھیں. ایک قاعدہ آپ یاد رکھیے, رائٹ. اور یہ آپ کو اگر یاد ہے نا, اس کو کہتے ہیں پلے باندھ لیجئے, اس کو کبھی بھولیے گا نہیں, رائٹ. تو اگر آپ جو دیکھیں اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں حلال کی ہیں فار شور, رائٹ. لیکن اگر انسان جو ہے نا حلال چیزوں کے اندر بہت زیادہ توسع کر دیتا ہے نا, چاہے جائے کہ حلال ہے, میں پھر بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب انسان حلال چیزوں کے اندر بہت زیادہ اسراف کر دیتا ہے نا, توسع کر دیتا ہے, بہت زیادہ ان کا عادی ہو جاتا ہے, مطلب ہر زیادہ سے زیادہ ایکسٹینٹ پہ چلا جاتا ہے نا, تو اس شخص کا حرام میں جانا جو ہے نا وہ بہت بہت آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے, کیونکہ اس کا نفس جو ہے نا, دیکھیں آپ اس کا تھوڑا سا کنسیپٹ لیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو گھر میں ایسی فیسلٹی ہے کہ جس ٹائم آپ کا جو دل کہے آپ کو وہ چیز مل جائے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں آج یہ کھانا ہے, فوری طور پہ مل گیا. آپ نے کہا یہ پہننا ہے, یہ مل گیا. آپ نے کہا بھئی یہ ڈرائیو کرنی, یہ مل گئی. تو اگر آپ کو اتنی فیسلٹی ہے نا کہ آپ جو چیز چاہیں وہ آپ کو فوری طور پہ اس وقت مل جائے, رائٹ. تو آپ کا نفس اتنا زیادہ عادی ہو جائے گا نا کہ آپ پھر اپنے آپ کو, کیونکہ آپ نفس جو چاہتا ہے آپ اس کو دے دیتے ہیں, جو چاہتا ہے اس کو ملتا جاتا ہے, جو چاہتا ہے اس کو ملتا جاتا ہے. تو آپ ایسی ایکسٹینٹ پہ چلے جائیں گے کہ ایک جگہ
آپ کے پاس جب حرام کام آئے گا نا تو آپ اپنے نفس کو روک نہیں پائیں گے. تو نفس جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ٹرین کرنا چاہیے, رائٹ, تھوڑا سا اس کو ٹرین کرنا چاہیے. اسی کے لیے اللہ پاک نے ڈفرینٹ پیکیجز دیے ہیں. دیکھیں آپ کا یہ جو رمضان روزہ تھا, روزے کے اندر آپ کو کس چیز سے روکا گیا؟ جو آپ کے لیے حلال چیزیں ہیں نا ان سے روکا گیا تھا. ایسے تھا کہ نہیں تھا؟ بتائیے نا, حلال چیزوں سے روکا نا. اب آپ کہیں بھی حلال چیزوں سے اللہ پاک نے کیوں روکا؟ حلال چیزوں سے اسی لیے اللہ پاک نے آپ کو روکا تاکہ آپ کی تھوڑی سی ٹریننگ ہو. تو وہ ٹریننگ ہمیں کرتے رہنا چاہیے, رائٹ. کہ بعض اوقات آپ گئے ہیں بھائی کرتا لینے, اب عید کی شاپنگ کرنے گئے ہیں. دیکھیے اب ضروری ہے کہ جا کر آپ نے جنید جمشید سے لینا ہے جو ہے 10,000 کا کرتا یا 15,000 کا 20,000 کا کرتا جو ہے وہ آپ نے لینا ہے, رائٹ. تو اسی طرح کا اچھا کرتا جو ہے وہ باہر سے سستا مل جاتا ہے, وہ آپ ایک اپنے لیے لے لیجئے. ایک کوئی بیچارہ آپ کا نیبر بیچارہ غریب جو عید پہ نہیں پہن سکتا اس کے لیے آپ لے لیجئے, رائٹ. ہو سکتا ہے وہ ایک کرتا ہی آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بنے, رائٹ. تو تھوڑا تھوڑا اپنا کنٹرول کرنا پڑتا ہے, رائٹ. بعض اوقات تو حلال کے اندر بھی جو ہے نا, یہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, آپ کہیں یہ نہ سمجھیے گا, اللہ پاک نے اجازت دی ہے لیکن تھوڑا چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ رکھنا چاہیے تاکہ کبھی کہیں پر اتنا کنٹرول ہونا چاہیے. کہیں پر اگر آپ حرام آپ کو دعوت دیتا ہے تو آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر پائیں. لیکن جب آپ اپنے نفس کو اتنا زیادہ وہ لاڈلا کر لیتے ہیں نا حلال چیزوں پہ ہی, تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ تجربے کی بات ہے, ایکسپیرینس کی بات ہے. لوگ بڑے بڑے جو ہے نا, اچھا دیکھیے یہ میں نے لازمی بتانا تھا, رائٹ, مجھے یہ بھول نہ جائے. دیکھیے میں نے آپ کو نا انا آتینا کل کوثر کا لاسٹ ٹائم بتایا تھا, رائٹ. انا آتینا کوثر کے اندر وہاں پہ کیا تھا, تھوڑا سا دیکھیں آپ, تھوڑا سا وہاں پہ کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا بچے فوت ہو جاتے تھے, بیٹے فوت ہو جاتے تھے. تو پھر وہاں پر کہا گیا اللہ پاک نے انا آتینا کل کوثر, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, رائٹ. ہم نے آپ کو کوثر دی, آپ نماز پڑھیے, قربانی دیجیے. یہ جو آپ کو تانے دے رہے ہیں نا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے, اچھا پھر ریپیٹ کر, یہ جو آپ کو مشرکین تانے دے رہے ہیں نا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے, اچھا یہ جو مشرکین آپ کو تانے دے رہے ہیں نا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے, رائٹ, آپ سمجھ رہے ہیں, رائٹ. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دو, میں ان کو دیکھ لوں گا. ان کو چھوڑ دیجئے, میں ان کو دیکھ لوں گا. پھر دیکھیے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. تو اللہ پاک سورہ کوثر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین آپ کو تانے دے رہے ہیں نا کہ آپ کی اولاد نہیں ہے, ان کو چھوڑ دیجئے, آپ ان کی فکر نہ کریں, میں ان کو دیکھ لوں گا, ان کو میں دیکھ لوں گا. اور پھر کیا کہا, اے میرے نبی یہ آپ کو تانے دیتے ہیں کہ آپ کی اولاد نہیں ہے, میں ان کو دیکھ لوں گا. آپ ادھر آئیے, آپ ادھر آئیے. یہ جو لوگ میرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ میری اولاد ہے, وہاں پہ کیا آ رہا تھا, اے میرے نبی یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اولاد نہیں ہے, ان کو آپ چھوڑ دیجئے, میں ان کو دیکھ لیتا ہوں. آپ ادھر آئیے. اچھا یا اللہ ادھر آتا ہوں, کیا کروں؟ قل آپ کہہ دیجئے, یا اللہ کیا کہوں اور کن سے کہوں؟ ان سے کہیے کہ جو میرے پہ الزام لگا رہے ہیں اولاد کا, آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھیں جو لوگ میرے پہ الزام لگا رہے ہیں اولاد کا, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی نہ تو اولاد ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. تو ایک طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگتا ہے تو اللہ پاک اس کا جواب دے رہے ہیں. یہاں پہ اللہ پہ الزام لگا تو اللہ نے بلایا اپنے نبی کو اور کہا کل آپ کہیے, اور یہ میرے پہ الزام لگایا اس کی تردید کی. دیکھا آپ نے ربط ادھر, رائٹ رائٹ. ہیلو ادھر ہی ہیں جی. تو یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس طرح انا آتینا کل کوثر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو ہے نا اس کو کمپریس کر دیا گیا, اسی طرح اللہ پاک کی فضیلت کو کمپریس کیا رہا ہے. اچھا اب یہ قل واللہ جو ہے نا اس کو پلیز جو آخری 2 صورتیں ہیں نا اس کے ساتھ میں تھوڑا سا بتاؤں گا پھر ختم کر دیں گے, رائٹ. یہ دیکھیے اللہ پاک نے اپنا تعارف کرایا نا, دیکھیے اب اس تعارف کو آپ اگلی 2 صورتوں کے ساتھ ملائیے. اس میں آپ کو پتا ہے کیا کنسپٹ تھا, 11 آیتیں ہیں جس میں آپ جو ہے نا کتنی چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں, 5 چیزوں سے. پہلی کے اندر 4 سے اور دوسری کے اندر وہ, وہاں پہ اللہ کی چھوٹی چھوٹی آپ صفت جو ہے نا وہ لے کر آتے ہیں, لیکن یہاں پہ انٹروڈکشن ہے. تو دیکھیے جب آپ اللہ پاک اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں احد ہوں, میں جو ہوں کسی کا محتاج نہیں, سارے کے سارے لوگ میرے محتاج ہیں. کہ دیکھیے میری تو نہ کوئی اولاد ہے اور نہ جو ہے میں کسی سے پیدا ہوا ہوں, رائٹ. تو یہ کمزوری ہوتی ہے نا, جب آپ اولاد ہو, اولاد کے لیے آپ کو سب سے پہلے
عورت کو دیکھنا پڑے گا. اس کے بعد پھر آپ اس میں ہی محتاج ہوتے ہیں کیونکہ آپ کمزوری ہوتی ہے, رائٹ. تو اللہ نے کہا میرے میں اس قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے, میں کمزور نہیں ہوں کہ مجھے کوئی اولاد کی ضرورت ہو یا اس طرح ہو, رائٹ. تو میں اس میں کمزور بھی نہیں ہوں اور میرا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ اگلی سورہ پڑھیں قل اعوذ برب الفلق, رائٹ. پھر وہاں پہ کہا کہ آپ کہہ دیجئے اور پناہ میں آئیے. کس کی پناہ میں آئیے؟ صبح کے رب کی. لیکن وہ صبح کا رب کون ہے؟ وہ اللہ ہے, وہ احد ہے, وہ صمد ہے, وہ لم یلد ولم یولد ہے, ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ اللہ نے اپنا تعارف پہلے کرا دیا. اگر آپ اس سورہ کو پڑھیں گے نا, اللہ کا تعارف آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. اس کے بعد پھر آپ اگلی 2 سورتوں کو پڑھیے گا تو یہ پاورفل کمبینیشن بنے گا. اسی لیے میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ صبح کے اذکار, شام کے اذکار جب آپ پڑھیں اس کو ہاتھوں پہ پھیر کر اپنے جسم پہ پھیر لیجئے اور سونے سے پہلے جو ہے اس کو جو ہے آپ پڑھیے. اور اگر آپ کے جسم میں تکلیف ہے یا کسی اور کو تکلیف ہے, یہ 3 صورتوں کا کمبینیشن ملا کر سورہ فاتحہ ملا کر آپ پڑھیے. ان کا معنی سمجھ کے پڑھیے, معنی سمجھ کے پڑھیے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. آپ بے شک کسی کے اوپر پڑھیں, یہ ضروری نہیں ہے یہ جو ہم کہتے ہیں بھئی ہم بڑے گناہ گار ہیں, نہیں, ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, رائٹ. ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, یہ سب بنایا ہوا ہے لوگوں نے, رائٹ. وہ سنتا ہے, ہر ایک کی سنتا ہے, وہ کافروں کی بھی سنتا ہے. تو آپ تو پھر جو ہے نا, یہ گناہ گار تو ہر بندہ گناہ گار ہوتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے بڑا نیک ہونا چاہیے, بڑا وہ ہونا چاہیے, نہ, یہ اللہ کا قاعدہ نہیں ہے. وہ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے, رائٹ. اگر صرف نیکوں کی سنتا ہو تو پھر تو بہت تھوڑے لوگ ہوتے جن کی سنی جاتی, رائٹ. تو آپ جو ہے نا اس کو پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی بیمار ہو, کسی کے سر پہ ہو, تو یہ 3 کا کمبینیشن ادھر الحمدللہ ساتھ ملا لیجئے, ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے. بہت زبردست کمبینیشن ہوگا. آپ کا اعتقاد ہوگا, اس کا معنی سمجھیں گے, انشاءاللہ دیکھیے گا جو ہے نا اللہ پاک جو ہے نا وہ دے گا, رائٹ. تو آئی تھنک اس کے ساتھ جو ہے ہم یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم پھر ملتے ہیں, رائٹ, نیکسٹ سورہ کے ساتھ. تبت یدا ابی لہب, رائٹ. تو آپ کو چاند رات بھی مبارک ہو, آپ کو کل کی عید جو ہے وہ بھی مبارک ہو انشاءاللہ. تو ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے پھر جو ہے کیا نیکسٹ ٹائم ہم نے فرائیڈے کو کرنا ہے یا پھر ہم نے جو ہے وہ سیٹرڈے کو کرنا ہے. فرائیڈے کو بھی یزیر بھائی فرائیڈے کو بھی کر سکتے ہیں, رائٹ, اگر سارے لوگ فلیکسیبل ہیں. وہ گروپ پہ پھر انشاءاللہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ملتے ہیں. تبت یدا ابی لہب اس کے ساتھ, رائٹ. تو آپ لوگوں سب کو عید مبارک, رائٹ. تو آج کا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو واقعی جو ہے نا چاند رات واقعی امپورٹنٹ ٹائم تھا. تو اس میں آپ نے جو ہے نا اور شیطان کی آپ نے کمر توڑی ہے, رائٹ. کیونکہ وہ اب عالی حضرت آگے ہیں باہر, رائٹ. اب ان کے ساتھ ہونا ہے, وہ اب آگے ہیں باہر, رائٹ. تو اب جو ہے نا آپ نے اس کو دکھانا ہے کہ بھئی دیکھیے ہم نے پیچھے جو ہے نا تھوڑا سا ریلیشن بنا لیا ہے اس کتاب کے ساتھ. اب تم جو ہے نا ٹاپتے ہو تو ٹاپو, جو مرضی کرتے رہو نا, اب ہم اس کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے, رائٹ. تو یہ پہلی دلیل آج آپ نے دی ہے, رائٹ, چاند رات کے اوپر, رائٹ. جی انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ جو ہے ہم سٹاپ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. شیطان